بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قافلے پر فائرنگ، مولانا فضل الرحمان صاحب محفوظ۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قافلے پر ڈیرہ اسماعیل خان میں جار کے انٹرچینج پر فائرنگ کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر دو اطراف سے فائرنگ کی گئی، جس میں سربراہ جمعیت علماء اسلام سمیت ان کے ہمراہ موجود تمام افراد محفوظ رہے ہیں۔ قائد جمعیت الیکشن مہم کے سلسلہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے گزر رہے تھے، وہ واقعے کے بعد اپنے آبائی گھر عبدالخیل پہنچ گئے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے کے قریب فائرنگ بزدلانہ کارروائی ہے۔ بارہا متنبہ کر چکے ہیں کہ ہماری قیادت کے لیے حالات سازگار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ آئے روز تھریٹس کے حوالے سے لیٹر لکھتی ہے، لیکن عملاً کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ واقعے کی فوری تحقیقات کرائی جائیں۔ ادارے کیوں کر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے؟ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دریں اثنا سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ شکر ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی حملے میں محفوظ رہے۔ علاوہ ازیں مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان قاری محمد عثمان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پر حملہ امن پر حملہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام قیادت کو نشانہ بنانا سوچی سمجھی سازش ہے۔ ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ہم اپنی قیادت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب مدرس حرم حضرت شیخ مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر حملے پر افسوس کرتے ہوئے قائد جمعیت کے حق میں دعائیہ کلمات کہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام پر ڈیرہ اسماعیل خان پر ابھی حملہ ہوا ہے۔ اللہ ان کو محفوظ رکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو اپنی قدرت سے سزا دے۔ ایک ہی تو آدمی ہے جو مقابلہ کر رہا ہے تمام طاقتوں کا، باقی تو اب مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ ایک بندہ ہے الحمدللہ جو ہر مقام پہ لڑ رہا ہے۔ یا اللہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ایسے دشمنوں کو جو علماء کے دشمن اور قاتل ہیں ان کو اپنی قدرت سے سزا دے۔ امارت اسلامیہ تاجروں کے تحفظ کو ترجیح دیتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے معاون برائے انتظامی امور ملا عبدالسلام حنفی نے آج ملک کے متعدد قومی تاجروں سے ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامیہ تاجروں کے تحفظ کو ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی میں تاجروں کا بڑا کردار ہے اور ان کی تجاویز پر خصوصی توجہ کی جائے گی۔ قائد اعظم آزاد فلسطینی ریاست کے حامی تھے۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے ترجمان نے فلسطین کی آزادی سے کم کسی بات پر راضی ہونے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا اپنی گفتگو میں خصوصی ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم آزاد فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے۔ صحافیوں سے گفتگو میں حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد صورتحال بدل چکی ہے، فلسطینی آزادی سے کم کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آزاد فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنا قبول نہیں ہے۔ خالد قدومی نے کہا کہ اسرائیل نے بمباری کے بعد غزہ کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی ہے، لیکن اس دھمکی کو فلسطینیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ غزہ والوں کے حوصلے بلند ہیں، اپنی زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب ڈپٹی ہیڈ آف مشن فلسطین نادر الترک نے کہا ہے کہ فلسطین بہت جلد قابض اسرائیل سے جان چھڑا لے گا۔ ہم مسجد اقصیٰ کو بہت جلد اسرائیلی بربریت سے بچا لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر کئی ممالک فلسطینیوں کے لیے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں دنیا بھر کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فلسطین کے سابق وزیر اور مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب اسرائیلی بمباری میں شہید شہداء کی تعداد 22,000 ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق اوقاف اور مذہبی امور کے سابق وزیر اور مسجد اقصیٰ کے خطیب و امام شیخ یوسف سلامہ اتوار کی صبح وسطی غزہ کی پٹی میں المغازی مہاجر کیمپ میں
ان کے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ حملہ شیخ سلامہ کی شہادت اور ان کے خاندان کے کئی افراد کے زخمی ہونے کا باعث بنا ہے۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے یہ اطلاع دی ہے کہ شیخ سلامہ 1964 عیسوی میں المغازی مہاجر کیمپ میں پیدا ہوئے، جہاں اس وقت ان کا گھر واقع ہے۔ ان کا خاندان، جو اصل میں بیت تیمہ کے قصبے سے تعلق رکھتا تھا، 1948 عیسوی میں نکبہ کے دوران بے گھر ہو گیا تھا۔ شیخ سلامہ کئی باوقار عہدوں اور ذمہ داریوں پر فائز رہے، جن میں اوقاف اور مذہبی امور کے وزیر اور غزہ میں الازہر انسٹی ٹیوٹ میں اکیڈمک کونسل کے سیکرٹری شامل ہیں۔ انہوں نے غزہ کے جامعہ الازہر میں بطور لیکچرار بھی خدمات انجام دی ہیں۔ ان عہدوں کے علاوہ وہ اکثر مسجد اقصیٰ میں تبلیغ اور امامت کرتے تھے۔ فلسطین میں اسلامی اوقاف میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسلامی وقف میں سماجی یکجہتی اور فلسطین میں اس کے اثرات پر اپنی ڈاکٹریٹ کی تحقیق مکمل کی۔ انہوں نے دنیا بھر اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے اسلامی اسکالرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے وسطی غزہ میں 2 گھروں اور 3 مساجد پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل کی نسل کشی میں اب تک 21,822 فلسطینی شہید اور 56,451 زخمی ہو چکے ہیں۔